تو یہ تعصب سب جگہ پایا جاتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, دوسروں کے ہاں بھی ہے. اس قسم کا تعصب جن لوگوں میں بھی ہوگا ان سے خود بھی دور رہو, اور اپنے بچوں کو بھی, جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہو, تو اس قسم کے فتنہ پرست بھی تمام بچوں کی پہنچ سے دور رکھو, ورنہ بچہ میں روحانیت پیدا نہیں ہوگی, خارش کی بیماری پیدا ہو جائے گی. ہر ایک بجا کے اس کو چھیڑتا رہے گا, تو جو ہے نا حدیث میں یہ آتا ہے تو یہ کر رہا ہے, فلانے میں یہ آتا ہے تو یوں کر رہا ہے. جو قصے ختم ہو چکے ہیں, جو اختلاف امت میں ختم ہو چکے ہیں, مذاہب وجود میں آ گئے, ان کو دوبارہ چھیڑ کے کیا کریں گے, لڑوائیں گے. امت نے اسی لیے بحث سمیٹ دی کہ بھائی کسی بھی ایک فقہ کو فالو کر لو, ختم. کسی بھی ایک فقہ کو فالو کر لو, باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو. اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا کہ میں کسی فقہ کو نہیں فالو کروں گا, تو چلو بھائی ٹھیک ہے, اپنی ذات کی حد تک آپ کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کر رہو, دوسروں پہ طنز. یہاں اہل حدیث بھی آتے ہیں میرا بیان سننے, نہ انہوں نے مجھ پہ کبھی طنز کیا, نہ میں نے ان پہ کبھی. ان سے پوچھ لو جو یہاں آتے ہیں اہل حدیث, حتیٰ کہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم رفع الیدین کریں یا نہیں کریں, آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا یار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرنا تو کر لو, کوئی میرے مقلد تھوڑی ہو آپ. ایک دفعہ بھی ان سے جا کے پوچھو, میں نے ان کو یہ نہیں کہا آپ کیوں کر رہے ہو. اور نہ انہوں نے مجھ سے کہا, عقیدت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں احترام سے ملتے ہیں. تو بھائی اگر یہ اختلاف چلتا رہے اور احترام باقی رہے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں یا وہ میرے پاس پہنچ جائے مناظرے کے لیے اور میری نمازوں کو خلاف سنت قرار دینا شروع کر دیں. اس سے نمازیں تو تبدیل نہیں ہوں گی. جو صدیوں سے لاکھوں اربوں مسلمان جو رفع الیدین ترک کرتے چلے جا رہے ہیں, اہل مدینہ کا عمل, اہل کوفہ کا عمل, عبداللہ بن مسعود کے تمام شاگردوں کا عمل, اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا عمل, تو امت میں یہ والی نماز بھی نبی کی سنت محفوظ ہوئی ہے, اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا نا. تو نتیجہ یہ نکلے گا, کافر کہے گا کہ صدیوں تک تمہارے امت کے اربوں کروڑوں لوگ جو کلمہ گو تھے, اہل سنت میں داخل تھے, وہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسا دین ہے کہ اربوں کروڑوں لوگ جو ہے نا تمہاری نمازیں برباد ہو گئی تمہاری. اور خلافتیں بھی زیادہ تر احناف کی رہی ہیں, حکومتیں احناف نے کی ہیں زیادہ تر. کہ تمہارے تو جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں, اسلامی نظام نافذ ہوا, انہی کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں تھیں. اب لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہمیں سنت سکھانے کے لیے. تو رفع الیدین والے بھی درست ہیں اور نہ کرنے والے بھی. میرا موقف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو, جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں اگر رفع الیدین ہے تو جہاں اس کی باقی چیزیں رفع الیدین بھی, اور اگر اس میں رفع الیدین نہیں ہے تو پھر نہیں کرو. فنٹر مت بنو, ان کی تحقیق پر اعتماد کرو. بھائی میں اس فقہ کو فالو کر رہا ہوں, میں نے اس کا التزام کیا ہے. کیوں التزام کیا؟ لوگ کہیں گے قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو. قرآن و حدیث میں اتنا تو ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اس سے انسان ان مسائل سے ہٹ کے دوسرے مسائل کی طرف توجہ دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کہتا ہے چلو جب وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, تو ایک ملک میں ایک فقہ رائج ہے تو میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ اسی کو فالو کروں. اسی کے علماء زیادہ ہیں اور اسی کے تمام فتاوا اور کتابیں مرتب ہیں, ہر مسئلے کا حل مجھے اس فقہ میں مل جائے گا. اور اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ نہ کرے. کوئی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جو نہیں کر رہا ہماری رائے میں وہ غلط ہے, مگر یہ غلطی بھی ہم اجتہادی غلطی سمجھتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اجتہادی غلطی ہے, ایسی غلطی نہیں ہے کہ اس کی بیس پر اس کو ہم نفرتیں شروع کر دیں اس سے, یا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں, یا اہل سنت سے خارج کر دیں. اسی وجہ سے میں خود اہل حدیث نہیں ہوں, میں حنفی ہوں, اور بڑا کٹر حنفی ہوں میں, کیونکہ مجھے فقہ حنفی پر بہت زیادہ اطمینان ہے اس کے صحیح ہونے پر. لیکن میں اہل حدیث کو کبھی علی الاطلاق گمراہ, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں بھائی جب ان کی نہیں آ رہا سمجھ میں تو بندوق سے تھوڑی سمجھائے. بھائی تمہاری رائے ٹھیک ہے, مقصد سب کا کیا ہے؟ ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول. اس کے راستے مختلف ہیں, اس کے طریقے مختلف ہیں. تو ہاں جو متعصب ہوگا وہ اہل سنت سے خارج ہے, چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو, چاہے وہ اہل حدیث میں ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, کہیں بھی ہو.